انشاءاللہ جی پوری کوشش کریں گے۔ دیکھیں قرآن پاک میں حج کی آیت سب کو پتہ ہے، اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حکم دے دیا وَأَذِّن فِي النَّاسِ، اعلان کر دو لوگوں میں کہ یہاں آنا ہی آنا ہے تم نے، بالحج یأتوک رجالا وعلی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق، یہ مشکل گہرے راستوں سے بھی ان کو آنا پڑا تو یہ آئیں۔ پہلی دلیل قرآن سے، یہ ابراہیمی وقت سے چلا آ رہا ہے حج، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محمدی پریکٹس نہیں ہے، رسول اللہ نے اس کو زندہ کیا۔ اور یاد رکھیں حج بنی الاسلام علی خمس، میں نے قرآن اس کے ساتھ میں حدیث بتانے لگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسلام کی بنیاد ہے 5 چیزوں پر، دنیا کی شاید ہی کوئی حدیث کی کتاب ہو جس میں یہ نہ ملے آپ کو، بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، جہاں جائیں گے آپ کو مل جائے گی۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے، شہادتین، اللہ اور رسول، اس کے بعد صلاح، اس کے بعد زکوٰۃ، اس کے بعد صیام اور حج، 5 چیزیں پوری ہو گئی آپ کی، یہ حج اسلام کی بنیادیں، اس کے بغیر اسلام آپ کا پورا نہیں ہے۔ جس نے اپنا حج ادا نہیں کیا اس کا اسلام مکمل نہیں ہے، الا کہ اس کے پاس استطاعت نہیں تھی، اس کے پاس پیسے نہیں تھے۔ یہ ہوگی قرآن اور سنت سے دلیل۔ اچھا، تیسری دلیل قرآن پاک پہ واپس آتے ہیں، بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، صدق اللہ العلی العظیم۔ چوتھے سپارے کے پہلے صفحے پر ہے یہ آیت۔ اللہ نے کہا بندوں پہ یہ فرض ہو چکا ہے کہ جس کے پاس استطاعت ہے وہ آ جائے میرے گھر، بس حج البیت، اس گھر کا ارادہ کر لے اور آ جائے میرے گھر، یعنی اللہ اپنے گھر کی خود دعوت دے رہے ہیں، اور کہا جس کے پاس استطاعت ہو۔ اب یہ استطاعت کا مطلب کیا ہے؟ دنیا کا کوئی عالم بھی آپ جس سے مرضی پوچھ رہے ہیں، استطاعت کے مطلب بالکل واضح ہے، جس کے پاس پیسہ ہو اور صحت ہو، دونوں چیزیں ہوں، اور اللہ نے اس کو وقت کی بھی فراغت دے دی۔ یہ استطاعت میں تینوں چیزیں آ گئیں۔ یہ میری پوری ایک پلے لسٹ ہے حج کے اوپر۔ کچھ لوگوں نے بھی بہانا نہیں، میں نے بچوں کی شادیاں کرنی، بچوں کی ڈگریاں کروانی، بچوں کا یہ کروانا ہے، بچوں کی امیوں کا یہ کروانا ہے، امی ایک ہی آج کل تو ایک ہی ہوتی ہے زیادہ تر کی، یہ سب کرا کے جاؤں گا۔ اتنے میں حضرت صاحب جو ہیں وہ 70 سے اوپر ہوتے ہیں، اور پھر بعد میں اللہ معافی دے، توبہ، بچے خود ہی کہتے ہیں بھیجو حج پہ تاکہ واپس ہی نہ آئے، استغفر اللہ۔ اسی اولاد کے لیے آپ نے اللہ کی عبادت، اللہ کا فرض زندگی میں صرف ایک بار تھا، ایک بار کا فرض، اس کو اتنا ڈیلے کیا؟ نہ، یہ نہ کرنا، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے قرآن و حدیث سے۔ یہ جو ہم نے اپنے پاس سے عمارت کھڑی کی نا، اتنی بڑے سٹرکچر کھڑے کیے ہیں نا، بیریئرز ہیں، جیسے آپ وہ ریس لگاتے ہیں نا تو اس میں آتے ہیں آگے بیریئرز جمپ کرنے کے لیے، آپ کے لیے یہ بیریئرز نہیں، یہ دیواریں کھڑی کی ہوئی ہیں کہ جس سے کوئی گزر ہی نہیں سکتا۔ بڑے لوگ حج کیے بغیر مر جاتے ہیں، اور پھر بچے بھی ان کا حج نہیں کرتے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے وارثوں کے رحم و کرم پہ ہوں، جنہوں نے پتہ نہیں بعد میں دعا بھی مانگنی کہ نہیں، کوئی کسی کا پتہ نہیں ہے، قبر پھینک کے اگلے اللہ معافی دے قبر میں بھولے پڑے ہوتے ہیں۔ تو پلیز قرآن پاک میں استطاعت کا مطلب واضح ہے، پیسہ ہے، وقت ہے، اور آپ کو فراغت، یعنی پیسہ، وقت اور کیا کہتے ہیں، صحت ہے، بس یہ 3 چیزیں ہیں اور کچھ نہیں ہے۔ فراغت نکال لیں، زبردستی اپنے آپ کو مصروف نہ کریں۔ جن کا فرض ہے وہ ضرور جائیں، ورنہ اللہ کو جواب دیں گے۔ اگر مر گئے اگلے سال تک، یا اگلے سال خدا نخواستہ حج بند ہو گیا، کوئی جنگ ہو گئی، حج نہ ہو سکا آپ کے نصیب، تو پھر اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ یا آپ کی صحت ایسی ہو گئی، خدا نخواستہ کوئی سٹروک ہو گیا، کوئی ہارٹ اٹیک ہو گیا، کوئی ٹانگیں جواب دے گئیں، تو آپ کس طرح حج کریں گے پھر؟ لہٰذا اکسب خمسن قبل خمسن، اللہ کے نبی نے میں ایک اور دلیل دیتا ہوں، 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزیں کر لو، جس میں 5 بڑی چیزیں ہیں، جس میں سب سے 2-3 اہم چیزیں جو نا وہ کیا ہے؟ فراغہ کا قبل شغلک، بزی ہونے سے پہلے جو ابھی تمہیں اللہ موقع دے رہا ہے نا، کہیں چھٹی مل رہی دفتر سے، یہ وہ لے لو فائدہ، اس سے پہلے کہ دوبارہ تمہیں یہ موقع نہ ملے۔ دوسرا فائدہ صحتک قبل مرضک، اپنی صحت سے فائدہ اٹھا لو اس سے پہلے کہ تم بیمار ہو جاؤ۔ تو اسی طرح کا اپنی جوانی کا، اپنے بڑھاپے سے، شبابک قبل حرمک، فائدہ اٹھا لو۔ اور پھر کہا حیاتک قبل موتک، اپنی موت سے پہلے اپنی زندگی سے فائدہ اٹھا لو۔ 4 ہو گئے میرا خیال، تو یہ ٹوٹل ہیں 5۔ اکسب خمسن قبل خمسن، فراغک قبل شغلک، شبابک قبل حرمک، صحتک قبل مرضک، حیاتک قبل موتک، غناک قبل فقرک۔ 5ویں چیز ہے اکسب غناک قبل فقرک، دولت، پیسہ جو اللہ نے تمہیں دے رکھا نا اس وقت، اس سے پہلے کہ وہ چلا جائے، تم پر فقر آ جائے، تم بالکل ہی نہ
کر لیں. حج پہ یہ پانچوں اپلائی ہوتی ہیں. تو آپ کے سامنے حدیث بھی صحیح ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیق دے, حج مبرور نصیب فرمائے. فرض حج والے بالکل نہ رکیں. پیسہ اگر ہے, 4 پیسے زیادہ بھی لگتے ہیں, قرضے نہ اٹھانا. قرضوں کے میں حق میں نہیں ہوں, میں نے اس پر پہلے بھی ویڈیو بنائی ہوئی ہے, وہ حج کی پلے لسٹ ہماری ضرور دیکھیں. کر لیں اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے, اس سے پہلے کہ یہ 5 چیزیں آ جائیں, کر لیں. اب میں نے یہ قرآن و سنت سے مقدمہ سارا رکھ دیا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اپنے گھر کی حرمین شریفین کی بار بار حاضری نصیب فرمائے. جن بھائیوں بہنوں نے حج نہیں کیا ان کے اوپر فرض ہے وہ کر لیں اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیق دے کہ ہم حج پہ جانے والوں کے لیے باعث خیر ہوں, ان کے لیے مدد کریں, ان کا سہارا بنے تاکہ وہ اللہ کے گھر جا کے اپنی ڈیوٹی پوری کرائیں. انشاءاللہ تعالیٰ زندگی میں ایک ہی بار ہے, کون سا بار بار ہے, ایک بار ہے بس. تو یہ کم از کم ایک بار والے جو ہے نا, جن پہ فرض ہے, فرض ہو چکا ہے, وہ بالغ ہیں, کما رہے ہیں, ان کے پاس پیسے بھی ہیں, پلیز ڈونٹ ویٹ بیفور اٹس ٹو لیٹ. واللہ اعلم.